السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ آج ہر طرف جشن آزادی دھوم دھام سے منایا جا رہا ہے، بچوں سے لے کے بوڑھے تک سبھی خوش ہیں، اور ہمارے حکمران بھی اپنی اپنی جگہ پر بڑے اہتمام کے ساتھ آج کے دن کو منا رہے ہیں۔ میں سوچتا ہوں کہ یہ کہاں تک درست ہے کہ یہ یوم آزادی کا منانا کہاں تک درست ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمان جو ہے اس کو ایک وجود قرار دیا ہے، اور اس میں کہیں پر بھی اگر تکلیف ہوتی ہے تو مسلمان جہاں کہیں بھی ہیں اس پر جہاں بھی ظلم ہوتا ہے تو ہر مسلمان تڑپ اٹھتا ہے، اس کو اس کا دکھ ہوتا ہے، اس کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں۔ یہ مسلمان کی تعریف ہے، یہ اس کا فریضہ ہے۔ آج جبکہ بالکل 14 اگست 1947 کی طرح کشمیر میں ہمارے مسلمان بھائیوں کا قتل عام ہو رہا ہو، ہماری بیٹیوں کو، ہماری بہنوں کو، ہماری ماؤں کو برہنہ کر کے ان کی عصمت دری کی جا رہی ہو، اور ادھر مسلمان ہماری بہن بھائیوں کے گھروں میں صف ماتم بچھ رہا ہو، اور ہم یوم آزادی منا رہے ہیں۔ فلسطین میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو قتل کیا جا رہا ہو، برما میں ظلم کی انتہا اٹھا دی گئی ہو، اور ہم کاسائے سوال پکڑ کے جناب اقوام متحدہ سے التجا کر رہے ہیں کہ جناب ان کے ساتھ انصاف کرو۔ 1947 سے لے کے آج تک اقوام متحدہ انصاف نہیں کر پائی اور وہ کوئی فیصلہ نہیں دے پائی، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ سپر پاور ہوتے ہوئے، ایٹمی طاقت ہوتے ہوئے، دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کی بجائے آپ منتیں اور ترلے کر رہے ہیں اور ان سے درخواستیں کر رہے ہیں کہ جناب ان کا ہم اور اپنے مسلمان بھائیوں کو جن کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اور ان کو آپ بتا رہے ہیں کہ جناب ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، ہم دل و جان سے آپ کے ساتھ ہیں، ہم ہر لحاظ سے آپ کے ساتھ ہیں، مگر مار تسی کھانی ہے، اسی نہیں کھانی۔ قتل تو آڈے گھراں جھندے پے نے، ساڈے گھراں چ نہیں ہو رہے۔ بھوکے تسی مردے پے جے، اسی نہیں مردے پے، مری جاؤ۔ یہی کہنے کا مطلب ہے نا۔ ہمارے اپنے خاندان میں، ہمارے اپنے گھرانے میں ہماری کسی بہن بیٹی کے ساتھ اس طرح کوئی ظلم کر جائے تو کیا آپ برداشت کریں گے؟ آپ کے گھر پہ ڈاکہ ڈالا جائے، آپ کے گھر کو، آپ کو اپنے گھر سے بے گھر کر دیا جائے، اور آپ
سے ہر چیز چھین لی جائے، آپ کا سکون برباد کر دیا جائے، ظلم کے پہاڑ توڑے جائیں، تو آپ احتجاج ہی کریں گے نا۔ کتنے شرم کی بات ہے، کتنے دکھ کی بات ہے، ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ ہمیں تو سرکاری سطح پر یہ اعلان کرنا چاہیے کہ جب تک دنیا بھر کے مسلمانوں کو آزادی نہیں مل جاتی اور ان پر ہونے والے مظالم کا خاتمہ نہیں ہو جاتا، ہم یوم آزادی نہیں منائیں گے۔ ہم ظلم کی گھڑیوں میں مبتلا ہیں، ہم پہ ہر طرف سے ظلم ڈھایا جا رہا ہے۔ ہمارے حکمران جو بڑے بڑے دعوے کر کے آ کے ہم پہ اقتدار انہوں نے سنبھالا، اور ان کی ہر بات غلط ثابت ہوئی۔ جتنے بھی آئے ہر ایک نے ہمیں دھوکہ ہی دیا۔ 1947 سے لے کے آج تک کسی کو یہ جرت نہیں ہوئی کہ پاکستان کو جس مقصد کے لیے حاصل کیا گیا تھا، جس نعرے پہ حاصل کیا گیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، وہ لا الہ الا اللہ والا قانون تو آج تک نافذ نہیں ہو پایا، اور نہ یہ کر سکے اور نہ ان سے امید ہے۔ یہ دجالی فرقہ ہے، یہ منافق لوگ ہیں، ان سے آپ توقع رکھتے ہیں کہ یہ آپ کے ساتھ انصاف کریں گے؟ ان کے صرف کھوکھلے نعرے ہیں، ان کی لگامیں کسی اور کے ہاتھ میں ہیں، اور ان کے اشارے پہ یہ سارے کام ہو رہے ہیں جو ہمارے ملک میں ہو رہے ہیں۔ دنیا بھر میں کرونا کوئی چیز نہیں ہے، ایک ہوا بنا کر انہوں نے ایک دم سے پوری دنیا میں پھیلا دیا۔ نہ اس کا کہیں ٹیسٹ ہوا، نہ اس کی کہیں پہ ویکسین ایجاد ہوئی، اور نہ اس کے بارے میں آج تک کسی کو صحیح طور پہ پتہ چلا، اور باقاعدہ کئی ممالک میں اس کے خلاف اعلیٰ عدالتوں نے فیصلے دیے، اور وہاں پر کرونا جیسی لعنت کو ختم کر دیا گیا۔ اور یہ جو لوگوں پہ خوف طاری کیا گیا، یہ صرف اور صرف خوف ہی ہے، اور اس سے زیادہ تو قدرتی موت ان لوگ مرتے ہیں آبادی کے لحاظ سے۔ یہ تو اللہ کا دستور ہے، اللہ کا قانون ہے، اور وباؤں کو آپ یہ چند عمل کرنے سے روک سکتے ہیں؟ موت برحق ہے، وہ آ کر رہے گی، اور اس سے بچنا محال ہے، مگر حفظ ما تقدم کے طور پہ پہلے یہ ثابت کرو کہ یہ بیماری ہے، پھر یہ ثابت کرو کہ یہ اس کی دوا ہے۔ یہ ایک عجیب بات ہے کہ اس کی ویکسین آ گئی اور پوری ملک میں کسی کو علم ہی نہیں ہے کہ یہ ویکسین کس طرح تیار کی گئی، کس چیز سے تیار ہوئی، اور یہ ہمارے پاکستان کے عوام کو تختہ مشق بنایا ہوا ہے۔ یہاں پہ ایکسین، یہاں پہ ٹیسٹ کیے جاتی ہے، دوائیں ٹیسٹ کیے جاتی ہیں زندہ انسانوں پر بجائے جانوروں کے۔ یہ لیٹسٹ خبریں جو میڈیا پہ گھوم رہی ہیں، میں ان کی روشنی میں یہ بات کر رہا ہوں۔
خدا کے بندو، ہمارا دین ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ ہماری کوئی مسلمان بہن، بھائی، عزیز جب تک وہ کرب میں مبتلا ہے، کسی مصیبت میں مبتلا ہے اور اس پہ کوئی ظلم ڈھا رہا ہے، جب تک ہم اس ظلم کو نہیں روکیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ظالم کا ساتھ دے رہے ہیں اور ہم خود ظالم ہیں۔ اور یہی حال ہماری حکومتوں کا ہے۔ ہماری حکومتیں تماشائی ہیں، یہ صرف مظاہرہ ہی کرتی ہیں، یہ اقوام متحدہ کے آگے منتیں سماجتیں ہی کرتی ہیں۔ زندگی ہے یا نہیں ہے، یہ چند دن کی زندگی ہے، یہ تو گزر ہی جائے گی۔ جس طرح بارش کا پانی آسمان سے برسے اور زمین میں جذب ہو جاتا ہے اور واپس نہیں آتا، بہتا پانی گزر جائے تو کبھی واپس نہیں آتا، آنکھ سے گرے ہوئے آنسو کبھی واپس نہیں آتے، جسم سے بہا ہوا خون بھی کبھی واپس نہیں آتا۔ محترم، یاد رکھو، ہمارا یوم آزادی کوئی یوم آزادی نہیں ہے جب تک ہمارے مسلمان بھائی دنیا بھر میں ظلم کا شکار ہیں، قتل و غارت کا شکار ہیں اور ان کے ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کی عصمتیں لوٹی جا رہی ہیں۔ ہم پہ آزادی کا دن منانا حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی حفظ و امان و پناہ میں رکھے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ناچیز گناہگار ہومیوپیتھک ڈاکٹر خالد اقبال شاہین فرام فیصل آباد۔ واٹس ایپ نمبر 0303635395۔ میری اس ویڈیو سے اگر کسی کا دل دکھتا ہے تو دکھے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میں نے حق بات کی ہے، حق بات کہہ دی ہے اور حق بات کہتا ہی رہوں گا۔ زندگی آنی جانی چیز ہے، آج نہیں تو کل اس دنیا سے ہم بھی رخصت ہو جائیں گے، لیکن بات کہہ دی ہے، وہ بات اٹل ہے۔ فی امان اللہ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔